بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریاء، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 2 کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. آیت کی ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہے الذین یقولون ربنا. الذین یقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ لوگ کہتے ہیں سے مراد اس کا رفع پچھلی آیت سے ہے، کیونکہ کون لوگ ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ للذین اتقوا عند ربہم، بہتر چیز ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس ہے کہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں. ان کے لیے اللہ کے پاس جنت ہے، جنات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا بھی ان کے لیے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کہتے ہیں الذین یقولون. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے، متقی لوگوں کی صفات بیان کر رہا ہے. الذین یقولون، یہ متقی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، ان اور نا ملا کر اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے، فاغفر لنا، لہذا تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما. فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، مغفرت فرما ہمارے گناہوں کی. وقنا عذاب النار، وقنا، بچا لے ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. آیت نمبر 16. آیت نمبر 17 میں اللہ کہتا ہے یہ متقی لوگ جو اس طرح دعا کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی اور کیا صفات ہیں. الصابرین، یہ صبر کرنے والے لوگ. والصادقین، بہت بڑی صفات اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان کی، یہ سچے لوگ ہیں. والقانتین، فرما بردار لوگ ہیں. والمنفقین، انفاق یعنی خرچ کرنا، منفقین خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے
اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے والے ہیں. اور والمستغفرین بالاسحار، اور یہ اپنے رب سے مغفرت مانگنے والے ہیں سحر کے وقت. بالاسحار، سحر کی جمع اسحار، سحر کے وقت یہ اپنے رب سے مغفرت مانگنے والے ہیں. آیت نمبر 17 یہاں پر مکمل ہے. دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں آیتوں کا بھی براہ راست تعلق پچھلی آیت سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ متقیوں کی صفات یہاں پر بیان کرتا ہے. متقی لوگ اپنے رب سے یہ دعا کرتی ان کی صفت ہے. متقی لوگ ہمیشہ اپنے رب سے اس طرح دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان کی صفت ہی ہو گئی. وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اننا آمنا ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تجھ پر. اب متقی لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کا کہہ بھی رہے کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب متقی لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو رب کے آگے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب دیکھ تو صحیح کہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، اس وجہ سے تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. لہذا سے کیا مراد؟ اس وجہ سے تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. گویا کہ ایمان لانے کے بدلے میں متقی لوگ اپنے رب سے جس چیز کی طلب کر رہے ہیں وہ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت. متقی لوگ، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ متقی تقوی والے کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جنات ہے، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو ملیں گی. ایسے متقی لوگ اپنے رب سے یہ نہیں کہہ رہے اللہ تو ہمارے ثواب میں بڑھوتری کر، ہمارے جنت کے درجے بلند کر، اے اللہ ہمیں نیکیاں دے، اے اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا، اے اللہ سارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یہ دعا نہیں کر رہے. اہم دعاؤں کی دعا کیا ہے؟ متقی لوگ یہ دعا کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اس پہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ متقی ہو کر جن کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لے لی وہ جیسے بھی لوگ ہیں. کون ہے؟ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے. متقی لوگ، ان کی صفت یہی ہوتی ہے کہ متقی ہونے کے باوجود، ان کو جنت کا وعدہ پکا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر مسلمانوں کے ذہنوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے. وہ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا اپنے رب کے آگے. انسان گناہوں کا پتلا ہے، دن رات ان سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دانستہ گناہ ہوتے ہیں، نادانستہ گناہ بھی اس سے ہوتے ہیں. چاہ کر گناہ کرتا ہے، کبھی انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی اعلانیہ گناہ ہوتے ہیں، کبھی چھپ کر گناہ ہوتے ہیں. انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. وہی انسان اصل متقی ہے جو اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا رہے. اب یہ جو دعا ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ صرف رسمن کہی جا رہی ہو. غور کرنے کی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس بات کو بیان کرے وہ کوئی رسمی بات نہیں ہوتی. رسمن دعا نہیں کر رہے کہ اللہ مغفر لی ذنبی، اللہ مغفر لی ذنبی، اللہ مغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ میں مغفرت فرما. رسمن نہیں ہے. متقی لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ گنہگار ہیں. یہ اہم بات ہے. متقی لوگوں کو یہ احساس ہے کہ وہ گنہگار ہیں، تبھی تو اپنے رب کے آگے مغفرت مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی. ورنہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں گنہگار ہی نہیں ہوں، یا جو گناہ ہے وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں نیگلیجیبل ہے، ایزی لینے کے قابل ہے، یا دھیان نہیں بھی دیے تو چلتا، ایسے گناہ کو مغفرت مانگے اپنے رب سے. جبکہ یہ وہ گناہ ہے جس کو متقی لوگ گناہ سمجھ رہے ہیں. اس لیے تو بڑی پیاری حدیث مجھے ضمناً یاد آتی ہے، غالباً صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ کا دور چل رہا ہے، تابعین رحم اللہ کا دور ہے. صحابی رسول اپنے شاگرد سے یا کسی تابعی سے کہتے ہیں
کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہمارے زمانے میں اگر ہم سے معمولی گناہ ہو جاتا تو ایسے لگتا جیسے ہمارے سینے پر بہت بڑا پہاڑ رکھا ہوا ہے. ہمارے سینے پر ایسے بہت بڑا پہاڑ رکھا ہوا ہے. اور آج کے لوگ اگر بڑے سے بڑے گناہ کرتے تو ایسے لگتا ہے ایسے کوئی مکھی ان کے ناک پر آ کر بیٹھ کے اڑا دیا. گناہوں کو اتنا نظر انداز کرتے ہیں کہ گویا کہ گناہ ہی نہیں لگتا. جب گناہ ہی نہیں لگتا تو یہ لوگ مغفرت کیسے مانگے اپنے رب سے؟ جبکہ متقی جنہیں یہ ٹائٹل ملا، جنہیں یہ درجہ ملا، وہ بھی سب سے پہلے اپنے رب سے ایمان کا واسطہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. یہ جو صفت ہے یہ بڑی خاص صفت ہے. جو شخص متقی بننا چاہتا ہے اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. جو متقی بن جاتا ہے اس کی انتہا بھی یہی ہوتی ہے. جو شخص متقی بننا چاہتا ہے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا رہے. جب وہ متقی کے درجے میں پہنچ جائے گا، بھلے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ غیب ہے، اللہ نے کس کو متقی بنایا یہ سمجھ نہیں سکتے. بھلے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، مگر کون متقی ہے یہ حقیقی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے. تو متقی بننے کے بعد بھی وہی صفت چھوڑتا نہیں ہے. اس کا آخری عمل بھی یہی ہوتا ہے، کیا؟ اے اللہ تجھ پر ایمان لے آ، تو میری گناہوں کی مغفرت فرما. یہاں پر دو چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگ اس کا فرق نہیں کر پاتے ہیں. تو ذکر و اذکار اور اعمال میں غلطیاں کر جاتے ہیں. ایک چیز ہے استغفار اور ایک چیز ہے توبہ. عام طور پر اردو میں توبہ اور استغفار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان دونوں الفاظ سے. استغفار وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، دانستہ نادانستہ طور پر، صغیرہ کبیرہ جو بھی ہے. بندہ عاجز ہو کر، بے بس ہو کر، رب کے آگے شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ فلاں دن فلاں وقت فلاں رات میں نے ایسا گناہ کیا تھا، اس کو بخش دے. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ کب اس سے کون سا گناہ ہو جائے اس کو پتہ بھی نہیں لگتا. یہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا. اور دوسری چیز ہے توبہ. ایک گناہ ایسا ہوتا ہے انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے واللہ یہ گناہ تو مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر بھی میں اس میں کیسے ملوث ہو گیا، مجھے اس کی توبہ کرنی چاہیے. جیسے بالخصوص کبیرہ گناہ بغیر توبہ کی معاف نہیں ہوتے. تو وہ جو کبیرہ گناہوں کے لیے جو توبہ کرتا ہے واللہ یہ کام کرنا ہی نہیں تھا، مجھ سے کیسے ہو گیا. اب اللہ اگر روتا ہے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، اب یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں توبہ. تاب یتوب کے معنی پلٹ کر آنے کے. ایک شخص گناہ کرتے ہوئے ایک راستے پر چلا جاتا ہے، جب اس کا احساس ہو جاتا ہے تو رب سے گناہ کی مغفرت مانگتا ہے اور پلٹ کر اپنی اسی جگہ پر آتا ہے جہاں سے اس نے گناہ کی ابتدا کی تھی. گویا کہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں یہ عین ممکن ہے کہ بشریت کے تقاضے کے تحت جس گناہ سے اس نے توبہ کی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسے ملوث ہو جائے، مگر اس کو شدت سے اس کی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میرے اس گناہ کو بخش دے. یہ کیا ہے؟ توبہ. اور استغفار چاہے چھوٹے ہو یا بڑے گناہ ہو، اپنے رب کے آگے توبہ کرتے رہنا، مغفرت مانگتے رہنا. توبہ سے مراد پلٹ کر آؤ، کیا ہے؟ میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں، پلٹ کر آتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما. کیا مغفرت کا ذکر ہے. کیونکہ متقی لوگ کبیرہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی وعدہ کیا کہ لوگوں میں تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے. قرآن مجید کیا ہے؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو میں تمہارے صغیرہ گناہ معاف ہی کرتا رہوں گا اپنے فضل و کرم سے. یہی وجہ ہے کہ بے شمار احادیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جن ہاتھوں کو دھوتا ہے ان ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہوتے ہیں. صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ. جب وہ کلی کرتا ہے منہ سے کیے گئے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے ناک سے کیے گناہ معاف ہوتے ہیں. جب چہرے پر پانی لگاتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں.
पैरों को धोता है उससे गुनाह माफ होते हैं, हाथों को धोता है उससे गुनाह माफ होते हैं। वजू के करने पर इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं, ये सगीरा गुनाह है। इसी तरह सल्लम कहते हैं जब वो मस्जिद की तरफ चलता है बावजू होकर, एक एक कदम पर उसके गुनाह माफ होते रहते हैं, ये सगीरा गुनाह है। इसी तरह ये तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से कबीरा गुनाहों से बचने की बरकत से ये गुनाह माफ करता रहता है। अब जो गुनाह याद है इंसान को, चाहे कबीरा हो या सगीरा, रब के आगे कहे अल्लाह फला दिन फला वक्त पर फला जगह पर फला के साथ है अकेले, अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, अब तू मुझे बख्श दे, अब तू मुझे बख्श दे। ये है इस्तग़फ़ार, ये मुत्तक़ियों की सिफत होती है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी दुआएं वारिद हुई हैं, बहुत सारे इस्तग़फ़ार वारिद हुए हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो जवामिउल कलिम है। कोई शख्स पूरी सलाहियत लगा कर भी वो अल्फाज सोच नहीं सकता। ऐसे अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार में इस्तेमाल करने के लिए गए। वो इस्तग़फ़ार अज़कार नहीं है, ये भी याद रखिए। आपको हैरत अंगेज एक और नुक्ता बता देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहोगे। अस्तगफिरुल्लाह यानी अल्लाह से मग़फ़िरत मांगना। अस्तगफिरुल्लाह यानी ये कोई जिक्र नहीं है, समझ सकते हैं आप, ये कोई जिक्र नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह 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 100 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह गुनाह को माफ कर देगा, नहीं, ये दुआ है। ये क्या है? दुआ कहते हैं अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ माफ कर। ये एहसास के साथ जो कलिमात अदा की जाती है वो दुआ है। तो अस्तगफार 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 इस जिक्र नहीं है। जिक्र का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र बयान किया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये जिक्र है। जहाँ गुनाह की मग़फ़िरत मांगने का जिक्र है वो दुआ है। उसको अज़कार के तौर पर इस्तेमाल करके अपने एहसास को ख़त्म मत कीजिए। तो मुत्तक़ियों की सिफ़ात अपने रब के आगे गुनाह की मग़फ़िरत मांगना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी दुआएं वारिद हैं जिससे इस्तग़फ़ार करने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। यहाँ तक कि सैयदुल इस्तग़फ़ार गालिबन, इससे पहले मैंने वो सही बुखारी हदीस आपके आगे रखी थी, सैयदुल इस्तग़फ़ार का आप इस्तग़फ़ार का सरदार, बड़े ही प्यारे अल्फाज हैं। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर भी अल्फाज हैं कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ख़तीअती व जहली व इसराफ़ी फ़ी अमरी। सही मुस्लिम के अल्फाज क्या प्यारे अल्फाज है। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ख़तीअती, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा मेरे ख़ताओं की, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ख़तीअती व जहली, मेरी जहालत की, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ख़तीअती व जहली व इसराफ़ी फ़ी अमरी, और मेरी ज़्यादती की जो मैंने मेरे हाल में की। ये कौन सोच सकता है ऐसे अल्फाज? अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली जिद्दी व हज़ली व ख़ताई व अमदी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा मेरे उन गुनाहों की जो मैंने जानबूझकर किया। इससे मालूम हो रहा है कि इंसान जानबूझकर भी किया तो रब से दूर नहीं भागना, रब के करीब जाना, बोला अल्लाह मैंने जानबूझकर किया अब तो माफ कर, बोलना अल्लाह जानबूझ के ही हुआ, चल माफ करो, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाह का माफ करने वाला नहीं, और मैं इंसान हूँ, जानबूझ कर कभी अनजाने मुझसे होना ही होना है। अल्लाह कुछ भी हो मैं तुझसे दूर नहीं भागूंगा, तेरे दरबार से तेरी रहमत से मैं दूर नहीं भागूंगा, तेरे पास आऊंगा, तू मुझे माफ कर, मैं तेरा मोहताज हूँ। अल्लाह मग़फ़िरली जिद्दी व हज़ली, अल्लाह मैं तुझसे उन गुनाह मग़फ़िरत मांगता हूँ जिसको मैंने हंसी मजाक में किया। खड़े खड़े एक मुसलमान की इज्जत उतार देते हैं, खड़े खड़े किसी का मजाक उड़ा देते हैं, खड़े खड़े किसी की बुराई बयान कर देते हैं, मजाक मजाक में, अरे मैंने थोड़ी कुछ किया, मैं तो मजाक कर रहा था। अल्लाह मजाक में, हंसी मजाक मैंने कोई गुनाह किया तो उसको माफ़ कर। वह हज़ली व ख़ताई, गलती से कोई गुनाह हुआ हो, गुनाह भी कैसा हो रहा है, गलती से हुआ उसको माफ कर दे। वह अमदी, जो मैंने दिल के इरादे से किया, जिद्दी अलग है और हज़ली और अमदी अलग है, जिसको मैंने दिल के इरादे से किया अल्लाह उसको भी माफ कर। वो कुल्लु ज़ालिका इंदी, अल्लाह सारे गुनाह मेरी ही तरफ से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज लोग क्या बोलते हैं, आज लोग बोलते हैं क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, कारे बद तो खुद करे और लानत करे शैतान पर। अरे यार मुसलमान कुछ गुनाह किया, साहब शैतान ने करवाया और मैं नहीं करना चाहता था, इस्लाम ये नहीं चाहता, हमारा रब हमसे ये नहीं चाहता, हमारा रब हमसे ये चाहता है कि चाहे किसी से भी हो बंदा ये इकरार करेगा अल्लाह मुझसे हुआ, क्योंकि शैतान भी इंसान की मदद लिए बगैर इंसान को गुमराह नहीं करता। शैतान भी
انسان سے مدد لیے بغیر انسان کو گمراہ نہیں کرتا. شیطان کبھی جبرن اس کا چہرہ گھما کر غیر محرم کی طرف نہیں دکھلاتا. خیال ڈالتا دیکھ تو صحیح, ایک بار دیکھ تو صحیح. جب وہ اس وسوس کا یہ وسوسہ اس پر جب غالب آ جاتا ہے وہ پلٹ کر دیکھتا ہے, دیکھنے والا انسان ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اس کے اس وسوسے کو قبول کیا. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتا ہے کہ شیطان سے جب کہا جائے گا کہ کیا تو نے گمراہ کیا, تو شیطان کہا اللہ میں نے تو انہیں بس کہا کہ آ جاؤ, یہ خود آ گئے. میں نے تو کیا کہا, صرف کہا آ جاؤ, تھے آ گئے. تو غلطی شیطان کی کیا ہے, ابتدا ہے بس, باقی سارا کام کرنے والا انسان ہے. وہ کل ذالک عندی, بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ سارے گناہ میری ہی طرف سے ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت. اللہ جو گناہ میں نے پہلے کیے ان کو بھی معاف فرما, جو گناہ میں نے بعد میں کیے ان کو بھی معاف فرما, جو گناہ میں نے چھپا کر کیے ان کو بھی معاف فرما, جو گناہ میں نے ظاہر کر کے کیے ان کو بھی معاف فرما. وما انت اعلم به منی, ان گناہوں کی مغفرت فرما جن کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. کیا الفاظ ہے, دیکھیے کیا بہترین الفاظ ہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسے. صحیح مسلم کی حدیث, صحیح مسلم کے الفاظ میں آپ کیا رکھا, انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. اللہ تو ہی اول ہے, تو ہی آخر ہے, تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, لہذا میرے گناہ کی مغفرت فرما. یہ ہے متقی لوگ جو اپنے رب کے آگے ہر وقت, ہر لمحہ, ہر وقت اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہتے ہیں, گناہ کی مغفرت مانگتے رہتے ہیں. یہ متقی لوگ ہیں. اور خاص بات اس آیت میں یہ ہے, وہ کہتے ہیں اننا آمنا فاغفر لنا, اے ہمارا رب ہم ایمان لے آئے اس لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. معلوم ہوا کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے. اس آیت سے کیا نقطہ معلوم ہوا, گناہوں کی مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے. یہ آیت ہمیں عقیدہ دے رہی ہے, یہ اصول اور یہ ضابطہ دے رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم لاکھ نیکیاں کر لے گناہ کی مغفرت نہیں ہونے والی ان کی. کیوں؟ گناہ کی مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے. جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. اسی آیت سے معلوم ہوتا ہے, کیونکہ یہ متقی لوگ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے ہمارے گناہ کی مغفرت فرما. ان کے تعلق سے اللہ نے اوپر والے آیت میں کہا کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں, ان کے لیے جنات ہے. گناہوں کی مغفرت کے لیے ایمان شرط, جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان شرط. اس سے ان لوگوں کا عقیدہ رد ہوتا ہے, ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہوتا ہے, ان لوگوں کے اصول کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. چاہے تو حشر کے میدان میں یہودیوں کو معاف کر دے, چاہے تو ہندوؤں کو معاف کر دے اور جنت میں ڈال دے, چاہے تو مشرکوں کو معاف کر دے جنت. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اصول ہی غلط ہے, ضابطہ ہی غلط ہے, عقیدہ ہی غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایمان شرط ہے, وہ ایمان جو شرک سے پاک ہو, پوری طرح توحید پر مبنی ہو. ایسا ایمان یہ ذریعہ ہے, یہ واسطہ ہے دعا مانگنے کا. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ رب کے آگے اپنے اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں. ایمان لانا کیا ہے؟ عمل ہے. ایمان لانا ایک عمل ہے. اپنے رب کا کہ اللہ ہم یہ ایمان لے آئے, یہ ہمارا عمل ہے, ہم تیرے آگے پیش کرتے ہیں, اس لیے تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. تو معلوم ہوا کہ اپنے اعمال اپنے رب کے آگے پیش کر کے رب سے دعا کر سکتے ہیں, اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں. وقنا عذاب النار. اور دوسری صفت ان متقیوں کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وقنا عذاب النار, سب سے زیادہ کھٹکا اور ڈر انہیں دنیا کسی مصیبت سے نہیں ہوتا جتنا عذاب النار, آگ کے عذاب سے ہوتا ہے. اے ہمارے رب آگ کے عذاب سے ہماری مغفرت فرما. دنیا تو ایسے تیسے کیسے بھی گزر جائے گی, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. سب سے زیادہ یہ دعا جو کرتے ہیں, جو اصل ان کی دعا ہوتی ہے وہ ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. سب سے زیادہ ڈر جہنم کا ہوتا ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ کہتا ہے یہ متقیوں کی صفت یہ ہے الصابرین, بڑے صبر کرنے والے ہیں. صبر کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. اب صبر کہاں پر؟ صبر گناہوں سے بچنے میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے, نیکیاں کرنے میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر بہت اچھی مثال یاد آ گئی, چھوٹی سی. مغرب میں پہنچے, مسجد کھچا کچ بھری ہوئی ہے, وضو خانے پر پبلک کھڑی ہے,
اب باری باری وضو کا نمبر آئے گا. اب وضو آنے پہ بھی صبر نہیں ہوتا ہے. ارے اٹھنا, کب سے وضو کر رہا, دوسرا وہ اٹھ کے چلا گیا, وہ اٹھ کے چلا, تو ابھی تک نہیں اٹھا. صبر نہیں ہے. اے اللہ کے بندے, اتنا ہی جلدی تھا تو سب سے پہلے آ جاتا, وضو بنا لیتا. آیا تو آیا لیٹ, اور دوسرے کے سر پہ سوار ہو گیا, جلدی وضو کر, جلدی وضو. صبر, نیک کام کرنے کے لیے بھی صبر لگتا, نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر لگتا. ورنہ صاحب اتنا آسان کام نہیں ہے. دن میں 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنے کے لیے بہت صبر لگتا, بہت صبر لگتا. آپ ہے نا دنیاوی, یہ اپنے دینی اعتبار سے نماز کو ایک طرف رکھے, دنیا اعتبار سے کوئی ایسے کام کی ذمہ داری لو جو دن میں 5 وقت پر ایک دم ایگزیکٹ ٹائم پہ کی جاتی ہو. دنیا میں اعتبار سے ایک کام لے لو, آپ کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا. ارے کیا ہر روز وہی وقت پر وہی کام لے کے آ گئے. سمجھ رہے, آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کبھی پاگل ہو جاتے ہیں. وہی وقت پر وہی کام, وہی ہر روز, کیا ہے یہ, صبر ختم ہو جاتا ہے. تو نیک کام کرنے کے لیے بھی بہت صبر لگتا ہے. اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی بہت صبر لگتا ہے. دوست احباب اگر ورگلائے کسی برائی کے لیے, بہت صبر لگتا ہے, بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اسی طرح صبر اس تعلق سے بھی ہے کہ جو دین کا علم انہوں نے حاصل کیا, جس پر عمل کر رہے ہیں, دوسروں تک اگر پہنچائے تو یقیناً اس میں بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, ان پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. یہ بھی متقیوں کی صفت ہے. دین کی دعوت دینے میں جو بھی پریشانی آئے, جو بھی آزمائش آئے, اس پر بھی صبر کرنا. یہ متقی لوگ اس طرح صبر کرتے ہیں. والصادقین, صادق سچے لوگ ہوتے ہیں. سچے لوگوں کی کتنی تعریف ہے, اللہ اکبر, احادیث مبارکہ میں اتنی تعریف ہے کہ کیا بتاؤ. ایک خوشخبری اور تعریف آپ کو سچے لوگوں کی بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے امتیوں کو یہ سچے خواب دکھائے جائیں گے, دکھائی دے سکتے ہیں. سچے خواب یعنی کہ ایک مسلمان, ایک مومن اپنے خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے جو کہ پیشن گوئی ہوتی ہے مستقبل کی, وہ ویسا ہی ہونے والا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سچے خواب. یا کسی چیز کی بشارت دی جاتی ہے, اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. یہ سچے خواب ایک مومن کو دکھائی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شرط کیا لگائی پتہ ہے؟ ہر مسلمان کو یہ سچے خواب نہیں دکھتے, ہر مومن کو سچے خواب نہیں دکھتے. اس شخص کو سچے خواب دکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, جو تم میں سب سے زیادہ سچا ہو. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو تم میں سب سے زیادہ سچا ہو اس کو سچے خواب دکھیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو سچا بننے کے بعد ہی سچے خواب دکھیں گے, ورنہ جو پہلے سے جھوٹے ہیں ان کا صبح اٹھ کر یہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل رات میں اللہ کا رسول آیا تھا, مجھ سے یہ کہہ کر گئے کہ ماشاءاللہ تمہارے گھر میں بڑی رونق ہے, بڑی برکت ہے, انشاءاللہ میں ہر سال تمہارے مدرسہ آتا رہوں گا, میری خدمت تم کرنا, تمہاری خدمت میں کرتا. کل رات میں اللہ کے رسول کہا, میرے جسم سے خوشبو آ رہی تھی, میرے پورے کمرے. اب جو دن بھر جھوٹ بولتا ہے, ایک جھوٹا خواب سنانے میں اس کو کیا جا رہا ہے نا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچے خواب سچے آدمی کو دکھائی دیں گے, سچے مسلمان, سچے مومن کو دکھائی دیں گے. تو یہ سچے لوگ ہیں, متقی لوگ. والقانتین, فرما بردار ہیں. فرما بردار کس کو کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. فرما بردار. والمنفقین, اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے, خرچ کرنے والے. خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ بقرہ کی کم سے کم 12-15 آیتوں کا ہم نے تفصیلی اس پر روشنی ڈالی ہے. یہ صدقہ کرنے والے, خرچ کرنے والے متقی لوگ ہیں. ہر وقت اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, خاص طور پر جب نہ بھی ہو تب بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر دیتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی صفت ہے. اور اس کے بعد آخری جو صفت ہے والمستغفرین بالاسحار, یہ بہت خاص صفت ہے متقیوں کی. متقیوں کی بالکل خاص صفت, اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے, ورنہ عام طور پر ہر ایک صفت معلوم ہے, پر یہ جو صفت ہے والمستغفرین, استغفار کرنا. اور استغفار کرنے والے ہیں سحر کے وقت. اب سحر کا وقت کون سا ہے؟ مجھے آج کے وقت میں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آج سحر کے وقت ہر کوئی جاگتا رہتا ہے, کیونکہ رمضان ہے. رمضان میں سحری کا وقت سب کو پتہ ہے, سحری کا وقت سب کو پتہ ہے. پھر بھی ایک عمومی طور پر معلومات دے دیتا ہوں کہ سحر کا وقت کس کو کہتے ہیں اور فجر کا وقت کس کو کہتے ہیں. یہ دونوں میں فرق لوگوں کو نہیں پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہ ایک روشنی
شمال سے نکل کر جنوب کی طرف جاتی ہے، ایک روشنی کی کرن بالکل لومڑی کے دم کی طرح، وہ ہوتا ہے صبح کاذب، اس کو کہتے ہیں سحر۔ اس کو ہم آج کل 4، 4:15 یا 3:45 جو بھی ہے، یہ جو سحر کا وقت ہے، یہ سحر، یہ صبح کاذب ہے۔ اس وقت وہ متقی لوگ اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ جب وہ روشنی ختم ہوتی ہے اور اصلی روشنی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے میں نہ بدل جائے، یعنی وہ صبح صادق کی طرف کافی روشنی مشرق میں پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، ابھرتی ہوئی، مشرق میں کافی سفیدی ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، یہ صبح صادق ہے۔ یہ سورج نکلنے سے بہت پہلے کا معاملہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ، سورج نکلنے سے بہت پہلے کا معاملہ ہے، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ تو روشنی ہوتی ہے، وہ تو دن ہوتا ہے، یہ دن سے پہلے کا معاملہ ہے، صبح کا، صبح صادق کا اور صبح کاذب کا۔ صبح کاذب ہے وہ ہے سحر کا وقت، اس وقت متقی لوگ اپنے رب کے آگے مغفرت مانگتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں دو بڑی پیاری حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سحر کے وقت کی کیا فضیلت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ متقی لوگ اس وقت اپنے رب کے آگے مغفرت مانگتے ہیں۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے، یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، ان کے حدیث نمبر بھی میرے پاس ہے، مگر اس کے حوالے میں آنے آپ کے آگے رکھے بس۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمارا رب نازل ہوتا ہے، ينزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے تبارک و تعالی، كل ليلة، ہر رات آسمان دنیا پر، ہر رات آسمان دنیا پر ہمارا رب نازل ہوتا ہے، حین یبقا ثلث اللیل الآخر، جبکہ آخری 3/3 رات جب بچ جاتی ہے، یعنی ایک رات کے 3 حصے کرے تو جو تیسرا جو حصہ ہوتا ہے رات کا، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ہر روز رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیا انداز ہے، سب سوالات جہلا کے ہیں، بدعت ہے یہ سارے سوالات۔ اللہ آتا ہے بس آتا ہے، نزول کرتا ہے بس کرتا ہے۔ آخری وقت یعنی کہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ آتا ہے، وَيَقُول، اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مَن يَدْعُونِي، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فَأَسْتَجِيبُ، کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ دیکھو اللہ آسمان دنیا پر آ کر منتظر ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ انتظار کر رہا ہے کہ دعا کرے میں قبول کروں۔ آج مسلمان اتنے پریشان ہیں، مولانا وہ کون سا وقت ہے بتاؤ جس میں جلدی سے دعا قبول ہوتی ہے، وہ کون سی گھڑی ہے جس میں پھٹ سے دعا کرنے سے پھٹ سے دعا قبول ہوتی، اتنے شارٹ کٹ مانگنے کی کوشش کرتے، جبکہ ہر روز اللہ تعالیٰ سحر کے وقت اپنے بندوں کا ندا کرتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ فاستجیب لہ ومن یسألنی فأعطیہ، اور ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، دعا کرنا الگ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث، متفق علیہ حدیث، دعا کرنا الگ ہے، کوئی جو مجھ سے سوال کرے، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے، فأعطیہ، کہ میں اس کو عطا کروں۔ اللہ دینے کے لیے اپنے خزانے لے کر آتا ہے، خزانے لے کر تیار ہے کہ مجھ سے مانگو، سوال کرو، تم نے مانگا میں نے دے دیا، کیونکہ اللہ ریڈی ہے، تیار بیٹھا ہے۔ بندہ کبھی ریڈی اور تیار نہیں ہے اپنے مانگنے سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے سحر کے وقت بالخصوص اپنے رب سے مغفرت مانگنے اور اپنے رب سے دعائیں کرنے اور اپنے رب سے سوال کر کے مانگنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز، وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي وَأَغْفِرُ لَهُ، اور ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کو بخش دوں۔ آج استغفار 1,00,000 بار پڑھ لیں گے، کبھی سحر میں اٹھ کے اپنے رب کے آگے یہ نہیں کہیں گے اللہ میرے گناہ کو مغفرت فرما، جبکہ رب تعالیٰ خود منتظر ہے کہ مجھ سے مانگو مغفرت، میں بخش دیتا ہوں۔ بہت اچھا طریقہ ہے۔ کون سا صحیح سالم ثابت طریقہ ہے؟ سحر کا وقت
سحر کا وقت مدہوشی میں بے ہوشی میں ہم کیا کیا کچھ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ہم کوئی ہوش میں نہیں ہے. جیسا کہ میں بارہ کہتا رہتا ہوں، امام صاحب دعا کرتے ہیں عربی زبان میں، نہ امام صاحب کو آتی ہے نہ مقتدیوں کو آتی، سب آمین آمین، یہ مدہوشی میں ہے. کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتا میں تمہیں کیا دوں، تمہیں ہی پتہ نہیں تم کیا مانگ رہے ہو، تمہیں ہی پتہ نہیں. تو یہ تین دعائیں اللہ تعالیٰ ہر روز رات میں آ کر یہ بات کہتا ہے. یہ جو صحیح بخاری حدیث ہے یہ ایک اور اصول دیتی ہے. وہ کیا؟ جب اللہ تعالیٰ ہر روز یعنی کہ ہر رات آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا کرتا ہے تو اس سے وہ ساری جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں کا رد ہوتا ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک بار آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے اتنے ہزار بھیڑ بکریوں کے برابر میں نے معاف کر دیا. آپ کو یاد ہوگا شب برات کی فضیلت میں ایسی 3-4 حدیثیں لوگوں نے گھڑ دی ہیں. 15ویں شعبان کو ہی آسمان دنیا پر آئے گا. پوری سند ضعیف موضوع من گھڑت. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا حدیث ہر روز آپ کو آتا ہے، اس پر یقین نہیں ہے. 15ویں شعبان کو سال میں ایک بار آیا تو اللہ آ پھر مغفرت مانگو. جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں میں بہت جلدی دل آ جاتا ہے، جبکہ سچی حدیث ہر روز ہر رات آتا ہے، اس پر یقین نہیں آتا ہے. اسی طرح آخری حدیث مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، ان عائشہ قالت کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وطر الی السحر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اللہ ہم کو اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق دے. میں عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کل اللیل اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات میں وطر ادا کرتے تھے. عشاء کے بعد جو وطر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات میں وطر ادا کرتے تھے. وانتہا وطرہ الی السحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر آخری میں اگر زیادہ سے زیادہ اگر لیٹ کرتے تو سحر کا وقت ہوتا. معلوم ہوا کہ عشاء کی جو وطر ہے اگر کوئی شخص بعد عشاء کے نہیں پڑھ سکا، اس حدیث سے مجھے ایک مسئلہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم، سحر کے آخری وقت تک وہ وطر پڑھ سکتا ہے. یہ سہولت اس لیے دی گئی تاکہ اگر کوئی شخص عشاء پڑھے اس نیت کے ساتھ سو جائے کہ میں انشاءاللہ تہجد میں اٹھوں گا، اور سو جائے اور صبح تہجد میں اٹھے تو پہلے پوری تہجد پڑھے گا، 8 رکعت 2 رکعت نفل کر کے آخر میں پھر وطر پڑھے گا. یہ سحر کے آخر وقت میں یہاں تک کہ دوسرے دن مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ادا کی رات کے تینوں حصوں میں، اول میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی. یہ حدیث معلوم ہوتی ہے کہ وطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے وقت کیا. سحر کا جو وقت ہے وہ بڑا اہم ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اس اہم وقت کو جاننے پہچاننے اس سے استفادہ کرنے کی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.